آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لاہور نے ایک اور ریکارڈ توڑ دیا اور یہ ریکارڈ کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ شرمناک کی بات ہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بھی بڑھ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا لیول ہے جس میں اگر آپ سانس لیتے ہو تو آپ اپنی جان کو بازی پہ لگا رہے ہو۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے بچوں میں استھما کا ریشو ڈبل ہو گیا اور زہریلی ہوا نے نہ صرف لاہور کو بلکہ دلی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ With the current AQI standing at 317. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات پیدا کیسے ہوئے اور اب اگر ان پر قابو نہ پایا تو 2030 میں لاہور میں کوئی بھی رہنے کے قابل نہیں بچے گا۔ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ لاہور میں یہ حالات پیدا کیسے ہوئے اور اس کی وجہ کیا تھی، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور جو اس سچویشن کا قصوروار انڈیا کو ٹھہرایا جا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ کرائسس کوئی پرانے دور کی بات نہیں ہے بلکہ پچھلے 2 سالوں سے شہر لاہور اور دلی میں یہ اسموک کا مسئلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 2016 میں اصل مسئلہ باہر آتا ہے کہ یہ کرائسس شہر میں قیامت کی منظر کشی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن لوگ یہ وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مسئلہ سامنے آتا ہے تو جو سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے وہ اٹھتی ہے نمبر آف وہیکل یعنی گاڑیوں کی تعداد، جو کہ لوگوں کی بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ڈیولپمنٹس نے صرف اور صرف گاڑیوں کو ہی فیور کیا ہے، جو کہ ہمیں پنجاب کے منصوبے سگنل فی سے پتہ چلتا ہے۔ مگر صرف وہیکل کی تعداد نہیں بلکہ ان میں ڈالنے والا فیولز بھی آلودگی بڑھانے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ڈیزل اور پیٹرول پایا جاتا ہے نمبر پر لاہور میں جتنے بھی سبزہ جتنی بھی گرینری تھی ان سب کو کلیئر کر کے نئی سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، نئی ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ نئی انڈسٹریز بھی بنائی جا رہی ہیں جن کا تمام ویسٹ اور تمام آلودگی ہمیں اپنے آس پاس دکھائی دیتی ہے۔ مگر یہ کرائسس صرف انڈسٹریز اور وہیکل تک محدود نہیں ہے بلکہ سیزن آتے ہی یہاں پر کراپ برننگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں انڈیا کے شہر پنجاب اور ہریانہ میں لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی فصلوں کو جلایا جاتا ہے، جس کا دھواں ہوا میں مل کر پنجاب کے شہر لاہور اور دلی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ کسان تو پرالی جلاتا ہے 2-4 دن کا 10 دن کا پولوشن ہے، تو بڑے بڑے شہروں میں فیکٹریاں ہیں، کاریں ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ان کا بھی پولوشن ہوتا ہے۔ 2024 میں یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا جب اکتوبر کے مہینے میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بڑھ گیا تھا اور ہمیں دلی میں بھی ایکسٹریم پولوشن دیکھنے کو ملا۔ صرف یہی نہیں، کلائمیٹ چینج نے بھی اپنا کردار بخوبی نبھایا، جس میں لمبی ہیٹ ویوز اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی ہوا میں جم جاتی ہے اور نیچرل کلینزنگ کا پروسیس بھی رک جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہیں جنہیں کبھی رنگین شہر اور باغوں کا شہر کے نام سے پکارا جاتا تھا، آج یہ آلودگی سے گھرے ہوئے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اب کب تک جائے گا اور کہاں جا کے یہ رکے گا۔ لاہور کی ہوا میں گھرے اس زہر کی وجہ سے لاہور میں رہنے والوں کی زندگی مصیبت بن چکی ہے، کیونکہ اس سال آلودگی بھی زیادہ تھی، اس وجہ سے نئی ڈیزیزز میں بھی یعنی بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ صرف یہی نہیں، میڈیکل ریسرچ کہتا ہے کہ اس ہائی لیول ایئر پولوشن کی وجہ سے کینسر، نیورولوجیکل ڈس آرڈر اور پری برتھ میچور میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جب آپ کی ایک سانس ہی آپ کے لیے زہر بن جائے گی تو آپ کی صحت کا کیا بنے گا؟ دل کے امراض ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر سانس سے متعلق امراض ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ لاہور کی اسموگ میں صرف دھند اور مٹی نہیں ہے بلکہ بہت سی اور پارٹیکلز اتنے فائن اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ سیدھا آپ کے لنگز میں جا کر آپ کے لنگز کو خراب آپ کے لنگز کو برباد کر سکتے ہیں، اور PM2.5 تو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آپ کے بلڈ میں بھی جا سکتا ہے اور آپ کو کارڈیو کے ڈیزیز یعنی دل کے امراض کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس اسموک میں سلفر ڈائی آکسائڈ بھی پایا جاتا ہے جو کہ لو کوالٹی کے فیول اور کوئلے کو جلانے سے نکلتا ہے اور یہ آپ کے لنگز کے لیے نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ طرف نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے جو کہ ایک انڈسٹریل گیس ہے
اور یہ آپ کے نہ صرف لنگس کو ڈیمیج کرتی ہے بلکہ یہ اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ یہ وہ لیئر ہے جو سورج کی خطرناک شعاؤں سے ہمیں بچاتی ہے۔ ان گیسوں کا مکسچر ہوا میں مل کر ہوا کو خطرناک حد تک زہریلا بنا دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہاں کے شہریوں کی زندگی عموماً کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے ان علاقوں میں کچھ ٹیمپرری اور کچھ پرماننٹ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں پنجاب گورنمنٹ اینٹی سموک سکاؤٹ متعارف کرایا گیا ہے، جس کا کام لوگوں کو سموک سے بچنے کی ہدایت دینا ہے اور انڈسٹریز اور وہیکلز کو ہیوی چیک کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آلودگی پھیلانے میں ملوث ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے شہر دلی میں بھی گورنمنٹ ریسپانس ایکشن پلان لانچ کیا گیا ہے، جس نے ہائی پولیوشن پھیلانے والی فیکٹریوں کو بھی عارضی طور پر بین کیا ہے۔ ہر سال ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ انڈیا کے علاقوں میں فصلیں جلانے کی وجہ سے ہمیں لاہور میں بھی اسموک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اور جس کا دھواں ہمارے ملک میں آ رہا ہے اور ہمارے ملک کا دھواں ہمارے ہمسایہ ملک میں جا رہا ہے۔ ہمیں بتاتا ہے کہ انڈیا کے علاقے فیروز پور میں ہر سال کئی ایکڑ زمین تک فصلیں جلائی جاتی ہیں، اور چونکہ اس وقت ہوا کی ڈائریکشن نارتھ ایسٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ہوائیں اڑ کر پاکستان کے شہر لاہور پہنچ جاتی ہیں اور لاہور کی فضا کو زہریلا بنا دیتی ہیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ گھر بیٹھ کر ایسے بلیم انڈیا کو کرنا، لیکن جو ہم خود فصلیں جلا رہے ہیں، سوسائٹیز بن رہی ہیں، انڈسٹریز بن رہی ہیں ان سبزہ کو کاٹ کر، تو ان سب کا تعلق بھی کیا انڈیا کے ساتھ ہے؟ مسئلہ صرف انہی شہروں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے لاس اینجلس میں بھی آلودگی کی یہی صورتحال تھی، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے ایک سٹرونگ سٹینڈ لیا اور تمام پولوشن پھیلانے والی چیزوں کو بین کر دیا، یہاں تک کہ وہیکلز کو بھی بہت کم کر دیا اور اس کی جگہ الیکٹرکس ٹرینز اور میٹرو بس متعارف کروائیں۔ ہمیں اپنی مدد خود کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو گھر سے بے فضول باہر نکلا نہ جائے، اگر کوئی ضروری کام بھی ہو تو ماسک ضرور پہنیں، اور گھر واپس آ کر لازمی طور پر آنکھوں کو دھوئیں اور نمک والے پانی سے غسل کریں۔ آؤٹ ڈور ایکسرسائز اور سپورٹ سے بھی اجتناب کریں، خاص طور پر ان 2 مہینوں میں۔ اگر ہم نے اب بھی کوئی سٹرونگ سٹینڈ نہیں لیا تو یہی ساری سچویشن صورتحال ہمیں پورے پاکستان میں دکھائی دے گی، اور اگر ابھی ہم نہ جاگے تو بعد میں ہمیں اپنے ملک میں ہی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔